لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا القونين رسول الثقلين جد الحسنين سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا صلوات محمد چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس لیے میں نے خطبے کو بھی شارٹ کر دیا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اور جتنا ممکن ہو سکے میں آپ کے سامنے اس گفتگو اور اس مجلس کے مطالب بیان کر سکوں. بہرحال مجمع کی قلت اور اکثریت جو ہے اس پر کبھی نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجلس میں افراد کم آئے ہیں، مجلس کیسے شروع ہو. تقدم و تاخر مجلس کا مجمع کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ مجمع ہے جو مجلس کا محتاج ہے. کبھی مجلس عزائے حسین کسی کی محتاج نہیں ہے. آپ 2 آدمی ہو تو مجلس شروع کیجئے، 4 آدمی ہو تو مجلس شروع کیجئے. چونکہ ہم مادے سے بنے ظاہری آنکھوں والے لوگ ہماری نگاہیں جب بھی دیکھیں گی ظاہر پر نظر ڈالیں گی. ہم نے صرف 2 وجود ظاہر کو دیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے علاوہ کتنے بیٹھے ہیں، ہمارے علاوہ کتنے اس مجلس میں موجود ہیں. ان کو یہ ہماری خاطی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ کبھی بھی مجلس کو مجمع کے عنوان سے نہ مقدم کریں نہ متاخر کریں، نہ دیر کریں نہ جلدی کریں. مجلس اپنے وقت پر شروع کریں. برسات ہے، بارش کا زمانہ ہے، بہرحال یہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے اور اس کی مصلحت کے آگے نہ ہم کوئی شکوہ کر سکتے ہیں نہ شکایت کر سکتے ہیں. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کی قضاء و قدر پر راضی ہیں، اس کے امر کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہیں، اور یہی عباد الرحمن کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اگر ہم بھی جاہلوں کی طرح اور ہم بھی بے عقلوں کی طرح دیوانوں کی طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت شروع کر دیں، یا اللہ تو نے یہ کیا کیا، ہمارا مجلس کا پروگرام تھا. تو آپ کا ایک مجلس کا پروگرام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بارش کی وجہ سے کتنوں کی مشکلات حل ہو رہی ہوں. بے شک بالکل. ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، ہو سکتا ہے اسی بارش رحمت کی وجہ سے کتنوں کو رزق پہنچ رہا ہو. تو یہ اس کی مصلحت ہے اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی مصلحت پر انگلی اٹھا سکیں. ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی مصلحت پر ہم انگلی اٹھا سکیں. بہرحال اور مجالس حسین علیہ السلام کا درس ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے خاشع بناؤ، متواضع بناؤ، منکسر المزاج بناؤ. اپنے آپ کو اپنے پروردگار عالم کے سامنے حقیر تصور کرو، تب جا کر کے تمہیں بندگی کی معراج عطا ہوگی. لیکن اگر اپنے آپ کو اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے سامنے سینے کو چوڑا کر کے اس سے بولو یہ میرا کام تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا، تو یاد رکھیے گا پھر یہ فرعونیت تو ہوگی، بندگی نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ مزاج، یہ کردار، یہ طریقہ جو ہے وہ فرعون کا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو مختصر کر دوں اور مجلس کو شروع کروں. اس عنوان کے تحت میں نے حدیث کو بھی بہت شارٹ کیا. کل میں نے پوری حدیث پڑھی، آپ کے سامنے ترجمہ بھی کیا حدیث کا. آج صرف حدیث کے پہلے جملے کو، پہلے فراز کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج بھی بات مکمل نہ ہو چونکہ وقت جو ہے بہت محدود ہے. امام فرماتے ہیں انما شیعۃ علی هم المتبازلون فی ولایتنا. میں نے کہا تھا 7 صفتیں بیان کی ہیں شیعہ ہونے کی. پہلی صفت کیا ہے؟ ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس بذل اور ولایت کو
پر بحث کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے شیعہ کسے کہا جاتا ہے، شیعت کی تعریف کیا ہے، یہ مذہب تشیع ہے کیا؟ کل اپنے بچوں کے لیے میں نے کتابوں کا نام لیا تھا تاکہ ان کے ذہن میں ہمارے بیسک کتابیں جو ہیں، بنیادی کتابیں جو ہیں، وہ ان کے ذہن میں اتر جائیں۔ کبھی کسی وقت پر کسی نے پوچھ لیا شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہو، تمہاری کتاب کون کون سی ہے، تو وہ قرآن اور نہج البلاغہ گنوا کر کے نکل نہ جائے، بلکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارے احکام، ہمارے عقائد کن کتابوں میں موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اصول کافی کا، ملا یاسر الفقی کا، تہذیب کا، استبصار کا۔ شیعہ کسے کہا جاتا ہے، شیعہ کون ہے؟ تو ہماری جو پہلی کتاب جو اصول کافی ہے، حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اس کے پہلا باب ہی شروع ہوتا ہے باب عقل و جہل سے، باب عقل و جہل سے۔ یعنی شیعہ وہ قوم ہے کہ جو دیوانوں کی قوم نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے تو عقل کی بحث سے ہوتی ہے۔ یہ پورا مذہب عقل کے اوپر استوار ہے، یہ پورا مذہب عقل اور ذہن کے اوپر ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ والدین نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14 تو ہم بھی ماننے چلے آئے۔ نہیں، یہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ شیعوں میں آنے کا سب سے آسان اور سب سے سخت طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اس مذہب کو اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھیے، آپ اسے اپنے عقل کے حساب سے دیکھیے۔ اگر عقل سے مطابقت کرتا ہو تو آئیے، استقبال ہے، اگر عقل میں نہ آتا ہو تو نہ آئیے، وہی رہیے، چونکہ دیوانوں کا مذہب نہیں ہے، عقل مندوں کا مذہب ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل یہ مذہب شعور میں اترنا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، مذہب زبان پر جاری ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12 زبان پر جاری کرتے نہیں، اسے شعور میں اترنا ہوگا، اسے دل میں اتارنا ہوگا، اسے ذہن میں رکھنا ہوگا، اس کی دلیلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ امام 12 مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پنجتن آپ کے 5 ہیں، دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف رٹنے کا نام نہیں ہے، رٹیے گا تو ہمیشہ نقصان میں رہیے گا۔ یہ اترنا چاہیے دل میں، دماغ میں، ذہن میں، شعور میں، آگہی میں، بیداری میں، یہ ساری چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ زبان پر جاری ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، اگر زبان پر جاری ہو جائے تو یاد رکھیے گا یہ زبان پر جاری ہونے والی چیزیں بہت زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ جب عین وقت آئے گا، جب مشکلات آئیں گی، جب پریشانیاں آئیں گی نا، تو اس وقت یہ زبان پر رٹی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے انسان، وہ ذہن میں نہیں، وہی چیز ذہن سے نکلتی ہے جو دماغ میں ہوتی ہے، جو دل میں ہوتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، یا آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا، رٹی ہوئی چیز کبھی مشکلات میں سامنے نہیں آتی۔ اب میں ایک مثال سے واضح کر دوں اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ اس مثال سے اس بات کو صحیح طریقے سے درک بھی کر لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے۔ ایک مولانا صاحب تھے، درس دیتے تھے کسی مسجد میں، اور ان کے درس میں چونکہ ان کی آواز اتنی پیاری تھی، ان کا لہن اتنا اچھا تھا، ان کی قرأت اتنی ماشاءاللہ تھی کہ سارے ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، سب ان کے درس میں آتے تھے، کیا ضعیف، کیا جوان، کیا بچے، سب آتے تھے۔ اور جب ان کے درس میں بیٹھتے تھے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ سب مل کے کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب مل کے کلمہ پڑھتے، چونکہ ان کا لہن اتنا اچھا تھا کہ سب ان کی تابعیت کرتے تھے۔ تو نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان خوش ہو گئے، تو انہوں نے مولانا صاحب کو ایک طوطا لا کے دیا، بڑا خوبصورت سا بولنے والا طوطا، پنجرے میں لا کر کے دیا۔ مولانا صاحب دیکھ کے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی، دل بہلانے کے لیے کم سے کم طوطا تو لا کے دیا ان لوگوں نے۔ اب وہ پنجرا لے کر کے گھر پہ چلے گئے، جب آتے تھے درس میں تو وہ طوطے کو لے کے آتے تھے، جب بھی آتے درس میں تو اس طوطے کو لے کر کے آتے تھے۔ طوطا بھی بولنے والا تو اس نے بھی رٹ لیا، جب لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو طوطا بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب جب طوطا بولنے لگا تو ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی طوطا کوئی اپنے گھر میں پالے ہو، جب وہ یا حسین بولتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، ویڈیو کلپ وغیرہ آتی ہے، دیکھتے ہیں نا، کوئی مینا ہو، کوئی طوطا ہو، جب یہ پالتے ہیں لوگ اور جب وہ یا حسین بولتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، میرے مولا کا نام لے رہا ہے۔ تو اس وقت جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا طوطا، تو لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا،
کیا بات ہے، یعنی بے زبان جانور خدا کے کلمے کو پڑھ رہا ہے، خدا کی توحید کا پرچار کر رہا ہے، یہ بے زبان جانور۔ ایک دن مولوی صاحب گھر سے آئے درس میں، ہاتھ میں وہ پجرا نہیں نہ طوطا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا مولانا صاحب روز طوطا لے کے آتے تھے، آج کہاں گیا؟ مولانا صاحب لگے رونے، کہنے مولوی صاحب رو کیوں رہے؟ تو بڑے ضبط کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس طوطے کو بلی کھا گئی، اور یہ کہہ کر کے پھر رونے لگے۔ تو بچوں نے کہا مولانا صاحب روئیے نہیں مولانا صاحب، میں دوسرا طوطا لا کے آپ کو دے دوں گا۔ مگر پھر بھی ان کی اس گریے کی آواز کم نہیں ہوئی، سسکیوں میں آواز بڑھتی چلے گئی، روتے چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے مولانا صاحب 2 طوطے لا کے دے دیں گے، آپ روئیے نہیں، رو کیوں رہے؟ جملہ سنیے، جو نتیجہ داستانیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں ان 10 دنوں میں، تو داستان انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیان کروں گا۔ ہر داستان جو بیان کی جاتی ہے، نہ وہ ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہے، نہ وقت گزاری کے لیے ہوتی ہے، ہر داستان کے پیچھے ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ داستان کے نتیجے پر غور کرنا چاہیے، تب جا کر کے مقصد و مراد کے موتیف ملتے ہیں، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ کہانیاں سن کر کے تو بہت ساری کہانیاں موجود ہیں اس دنیا میں، ناولس موجود ہیں، کہانی کتابیں موجود ہیں، اسے پڑھ ڈالیے۔ نہیں، جو بھی داستان دیکھیے اس کے نتیجے پر غور کیجیے۔ کہنے لگے مولانا صاحب 2 طوطے لا دیں، کہنے لگے نہیں، میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا۔ پھر کس بات پر رو رہے ہیں؟ کہا یہ طوطا صبح شام کلمہ پڑھتا تھا، درس میں آئے تو کلمہ پڑھے، گھر پہ جائے تو کلمہ پڑھے، ساتھ میں رہے تو کلمہ پڑھے، یعنی اس کی زبان پر کلمہ جاری تھا، مگر جیسے ہی بلی نے پکڑا یہ ادھر ادھر کی بات تو کرتا رہا مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ ادھر ادھر کی ساری باتیں کر گیا مگر ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ میں اس بات پر رو رہا تھا کہیں جو میں نے محنت کی ہے یہ زبانوں پر جاری ہو کر نہ رہ جائے، یہ شعور میں اترنا چاہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل یہ مذہب اہل بیت، یہ مذہب تشیع، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ تعزیہ، یہ نوحہ، یہ ذکر، یہ مصائب، یہ فضائل، یہ سارے پروگرام یہ زبانوں پر جاری ہونے والے نہیں ہیں کہ آپ رسم کی ادائیگی کے تحت میں اسے کرتے چلے جائیے۔ اگر حسین کو نہیں پہچانا ہے تو نہ مجلس فائدہ دے گی نہ جلوس فائدہ دے گا۔ پھر یہ فائدہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں اگر یہ زبان پر جاری ہے اور رسم ہے۔ اگر اندھی تقلید آپ کر رہے ہیں اپنے والدین کی نا، تو خدا را حسین کا غم نہ منائیے۔ حسین کے غم کو منانے کے لیے حسین کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اندھی تقلید نہیں ہے، تقلید ہے، تقلید کا کانسیپٹ ہے۔ ابھی تو تقلید کی تو بحث چل رہی ہے، دنیا میں بہت گرم ہے، اخباریت، تقلید اور اجتہادیت، یہی تو بحث چل رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تقلید ہے، اندھی تقلید نہیں ہے، اندھ بھکت نہیں ہے ہم، بغیر کسی دلیل کے کسی کے پیچھے چلے جائیں، یہ وہ قوم نہیں ہے۔ نہیں، دلیل چاہیے اس کے لیے۔ اندھی تقلید کا عالم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پوری پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، سب کے سب برباد ہو جاتے۔ اندھی تقلید میں اگر جائیں، آپ نے ایک ابھی کورونا کے زمانے میں 2 سال سے تو یہ کورونا کی بیماری چل رہی ہے، مختلف لفظ مجھے انگلش کے یاد ہو گئے، جو چیزیں کبھی سنی نہیں تھی، پڑھا ہے انگلش تھوڑا بہت، تو وہ چیزیں جو کبھی سنی نہیں تھی، کوارنٹین اور آئسولیشن اور آئسولیٹ ہونا، یہ ساری چیزیں، اسی میں ایک لفظ کورونا کے زمانے میں ملا، ہارڈ امیونٹی۔ ہارڈ امیونٹی بولتے تھے نا، کہنے لگے جب سارے لوگوں کو، یعنی اکثر 70% لوگوں کو کورونا ہو جائے گا تو یہ سماج بچ جائے گا، چونکہ ایک امیونٹی جو ہے وہ انسان کے اندر پروگریس کرے گی، بڑھے گی، اور انسان جو ہے اس بیماری کے دباؤ سے محفوظ، بیماری تو رہے گی مگر اس کے دباؤ سے محفوظ رہ جائے گا، تو اسے بولتے ہیں ہارڈ امیونٹی۔ اسی ہارڈ امیونٹی کے برابر کا ایک کلمہ ہے ہارڈ سائیکولوجی۔ اردو میں جب اسے لکھا جائے تو 2 چیزیں پڑھی جاتی ہیں، دونوں کا معنی ایک ہوگا۔ اردو کے رسم الخط میں اگر لکھا جائے ہارڈ سائیکولوجی کا مطلب ہے نفسیات بھیڑ کی نفسیات۔ تو آپ اسے یا بھیڑ کی نفسیات پڑھ لیں یا بھیڑ کی نفسیات پڑھ لیں۔ بھئی اردو رسم الخط کی لطافت یہ ہے، اس ہارڈ سائیکولوجی کو آپ یا بھیڑ کی نفسیات پڑھ لیجئے یا بھیڑ کی نفسیات پڑھ لیجئے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ ابھی اس کے نیوز کے ذریعے سے آپ سنتے ہوں گے، لنچنگ ہو گئی، موب لنچنگ، ہارڈ لنچنگ، بھیڑ آئی، حملہ کیا، مارا پیٹا اور چلی گئی۔
کون تھا بھائی؟ کہنے لگے وہ بھیڑ تھی کسی کو مار رہی تھی، ہم بھی آگے بڑھے، ہم نے بھی 2 ہاتھ، نہ بغیر دیکھے نہ بغیر پرکھے نہ سمجھے غلطی کیا ہے قصور کس کا ہے، بس ایک صاحب کو ہمارے گھر کے 4 لوگ مار رہے تھے، ہم نے بھی 2 ہاتھ مار دیا۔ تو اسے بولتے ہیں بھیڑ چال، اسے بھیڑ چال ہی بولا جاتا ہے نا، جو لوگ بمبئی میں رہتے ہیں زیادہ استعمال ہوتا ہے بمبئی میں، بھیڑ چال، یعنی پبلک کے پیچھے پیچھے چلے جانا بغیر کسی دلیل کے۔ تو یہ ہارڈ سائیکولوجی ہوتی ہے، یہ بڑی زہریلی ہوتی ہے جو قوموں کو توڑ دیتی ہے، جب انسان بغیر کسی ڈائریکشن کے ایک سمت میں چلا جا رہا۔ ابھی کچھ سال پہلے کی خبر آئی، ترکی میں ایک بھیڑ نے پہاڑی پر سے چھلانگ لگا دی، غلے کی ایک بھیڑ نے، بہت زیادہ بھیڑیں تھیں اس کے پاس، تو ایک بھیڑ اس میں سے پہاڑی پر سے کود گئی۔ بھیڑ تو ہے نا، بھیڑ ہے، بھیڑ کے پیچھے ہی سر جھکائے سب چلے چلتی ہیں، ایک کودی اس کے پیچھے 1500 بھیڑ، ساری کے سارے اس سے کود گئے۔ اب کچھ مر گئے، اس میں لاشوں کا انبار لگا تو کچھ بچ گئے، وہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن اسے کہا جاتا ہے ہارڈ سائیکولوجی، بھیڑ کے پیچھے چلنا بغیر نتیجے کی پرواہ کیے، توجہ کیجئے گا، بغیر نتیجے کی پرواہ کیے بھیڑ کے پیچھے چلنا، اپنے آپ کو بھیڑ کے ساتھ ضم کر دینا، اس میں نقصان کیا؟ یا تو مر جائے گا، یا زخمی ہو جائے گا، یا ہاتھ پیر اپنا توڑوا لے گا، یا مطلب اپنا وجود ختم کر لے گا، یا اپنی قوم کو ختم کر لے گا۔ اس بھیڑ چال کو اگر کربلا کے تناظر میں دیکھا جائے، نفسیات کے تناظر میں دیکھا جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو مجمع یہاں پر جمع ہوتا ہے نا، یہ یا اماری کا مجمع ہو، یا جلوس کا مجمع ہو، یا مجلسوں کا مجمع ہو، یا تعزیے کا مجمع ہو، یہ مجمع بھیڑ چال کی صورت میں نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ مجمع وہ ہے جو اپنے عقلی دلیلوں کے ساتھ جلوس عزائے حسین میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں بھیڑ چال نہیں ہے، اور یہ حسین کا قافلہ بھی حسین کو مجمع اکٹھا کرنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حسین کو مجمع اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا تو مدینے سے 72 کو لے کر نہ نکلتے، اگر حسین نکلتے تو مجمع بھی ہوتا، فوج بھی ہوتی، لشکر بھی ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ لہذا بھیڑ کے پیچھے کبھی مت جائیے گا۔ اور یہ ایک چیز اور ہمارے ہاں معاشرے میں برائی ہے، فلاں صاحب نے فلاں کو بلایا تو ہم نے بھی آنکھ بند کر کے انہی کو بلا لیا۔ پہلے یہ تو دیکھو آپ کے معیار کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ درس دینے کے لیے مجلس عزائے حسین کیا ہے؟ درس ہے نا، درس سے ہٹ کے تو کچھ ہے نہیں۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں بارش میں آئے ہیں ماشاءاللہ، یہاں جمع ہوئے، کس لیے جمع ہوئے؟ بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، اپنے اپنے روزی روٹی کو چھوڑ کر کے اپنے دور دور سے اپنے وطن میں آئے، کس لیے آئے ہیں؟ وقت گزارنے کے لیے۔ یہاں سے اچھا وقت تو شہروں میں گزرے گا، جہاں آپ پر رہ رہے تھے، جہاں آپ کے تعلقات ہیں وہاں گزرے گا، نہیں وہ سب چھوڑ کر کے وطن میں کیوں آئے؟ کہا دلیل ہے ہمارے پاس۔ کیا دلیل؟ کہا دلیل عشق ہے، حسین سے محبت کی دلیل۔ ہم نے حسین کو پہچانا، آپ کیوں بیٹھے ہو حسین کے لیے؟ کہا حسین نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو کیا یہ وقت حسین کے لیے مخصوص نہ کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں اس چیز کی طرف کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جس نے ہم پر خیر کیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، کہ ہم بیٹھیں اس کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ اسی تذکرے سے ہماری زندگی ہے، اسی تذکرے سے ہماری قوم ہے، اسی تذکرے سے ہمارا سماج ہے، اسی تذکرے سے ہماری حیات ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ مجلس عزائے حسین ہمارے گھروں میں نہ ہوتی، ہماری زندگی میں نہ ہوتی، تو ہم بھی دنیا کے کسی انسلجھی ہوئی قوم کی طرح کسی گوشے میں پڑے رہتے، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ یہ ذکر حسین کی طاقت ہے کہ آج شیعہ قوم کو امریکہ اور اسرائیل جیسے سپر پاور اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، اما دشمنی میں بھی معیار ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ دشمنی کا بھی معیار، دشمن ہمارے سامنے کون ہے، اس نے ہمیں پہچانا، اس نے ہمیں جانا، اس نے ہمیں پرکھا، تب جا کر کے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ تو عزیزان ایمان، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب تشیع شعور میں اترنا چاہیے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا اور آج پھر اسی جملے کو دہرا دوں، حسین کو صرف پہچان لو۔ میں کہا تھا نا کہ کورونا نے محدود کر دیا ہے،
حسین کو پہچان لو، آپ حسینیت کو لامحدود کر دیں گے، جہاں کھڑے ہوں گے، جہاں چلے جائیں گے تصور امام حسین کریں گے اور آپ کی ریا کریں گے۔ بس زحمت تمام کر دی میں نے، چونکہ وقت نہیں ہے، مجالس کا سلسلہ ہے، اور اسی مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ دوسری محرم ہے، کل میں نے جہاں پر بات روکی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ حسین کی مدینے سے روانگی، عجب روانگی ہے یہ، سب سے ودا لے لیا، مگر روایت کا جملہ ہے حسین بار بار پیچھے مڑ کر کے مدینے کی در و دیوار کو دیکھتے تھے۔ کیسے کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر جائے؟ آپ میں سے کتنے باہر رہتے ہیں؟ جب جاتے ہیں اپنے وطن سے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ دل بھرا ہوتا ہے، اور اگر والدین موجود ہیں تو اللہ اکبر، قیامت ہے گھر سے نکلنا۔ میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، میں جب بھی ایران جاتا ہوں، آج 17 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے، 10 سال سے اپنے گھر سے چھوڑ کر کے بنارس میں رہا مدرسے میں، پھر ایران رہا، جب بھی میں جاتا ہوں میری ماں گریا کرتی ہے، مگر اسے پتا ہے کہ میرا بیٹا ہر سال واپس پلٹ کر آئے گا۔ باپ آخر وقت تک ضبط کیے رہتا ہے، نہیں روتا، باپ نہیں روتا چونکہ سخت ہے نا، آخر وقت تک ضبط کیے رہتا ہے، مگر ایک وقت وہ بھی آتا کہ جب بیٹے نے اپنے قدم کو دروازے سے باہر نکالا، باپ کے ضبط کا دھارا بھی ٹوٹ جاتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے۔ محبت ہے وطن کی، والدین کی، حسین کیسے چھوڑ دیں؟ حسین کیسے؟ امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے طلب کیا خراسان میں، امام جب مدینے سے نکلنے لگے، روایت کا جملہ 6 مرتبہ امام مدینے سے باہر گئے، پھر واپس پلٹ کر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھ لیا مولا آپ یہ بار بار پلٹ کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا تجھے کیا پتا جو وطن سے دوری کا جو درد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا مولا سب جاتے ہیں۔ کہا ہاں سب جاتے تو ہیں، مگر سب کو امید ہوتی ہے پلٹ کر آنا ہے، مگر مجھے کوئی امید نہیں ہے میں پلٹ کر اپنے وطن میں واپس آؤں۔ اتنا سخت مرحلہ ہے امام حسین کے لیے، کس کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں؟ اچھا ہم تو چلے اپنے وطن سے دور تو یہ احساس ہے اور سکون ہے، گھر پہ والدین بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی سارے موجود ہیں، میرے بعد مجھ سے بات کرنے والے موجود ہیں، مگر حسین وطن میں کس سے بات کرے؟ حسین وطن کو کیسے یاد کرے؟ یہ جملہ اور آخری جملہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب کوئی قافلہ گھر سے نکلنے لگتا ہے نا، جب کوئی سواری جانے لگتی ہے گھر سے، تو جو بچے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جو بچے ساتھ میں جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ اداس تو وہ بچہ ہوتا ہے جسے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بار بار سب کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے، آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے، میری کیا غلطی تھی؟ عزیزان ایمان، 28 رجب کو مدینے میں حسین کے گھر میں بھی ایک بیٹی تھی جو کبھی ماں کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے، کبھی باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے، کبھی بھیا کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی تھی میری کیا غلطی ہے جو مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بابا اچھا جا تو رہے ہو مگر بھیا کو بھیج دینا، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لو عزیزو دوسری محرم ہے، ورود کربلا امام حسین کا، پہنچ چکے ہیں اس منزل پر، اس جگہ پر، اس مقام پر جہاں جوانوں کو قتل ہونا ہے، جہاں حسین کا خون بہنا ہے، جہاں تاریخ انسانیت کی عظیم ترین قربانی کو پیش کرنا ہے۔ حسین اس مقام پر پہنچے ہیں، خیمے نصب کر دے۔ آخری جملہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں اس لیے بڑی جلدی اپنے جملوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ خیمے نصب کر دیے گئے ہیں، مگر خیموں کے نصب کرنے کے بعد زینب کا عالم یہ ہے کہ قرار نہیں پڑتا ہے، چین نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا۔ ایک آواز ہے جو مستقل زینب کو رلائے جا رہی ہے، ایک آواز ہے جو زینب کے دل میں درد پیدا کیے جا رہی ہے۔ زینب کے چہرے پر بے چینی کے آثار حسین نے جب ملاحظہ کیے، آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں بہن زینب تو رو کیوں رہی ہے، بے چین کیوں ہے، گھبرا کیوں رہی ہے؟ کہنے لگے بھئی اب پتہ نہیں، جب سے اس زمین پر آئی ہوں عجیب سی بے چینی پورے وجود پر طاری ہے۔ اے بھیا جب سے خیمے نصب ہوئے ایسا لگتا ہے کوئی ضعیفہ ہے جو خیمے کے پیچھے یا حسین کہہ کر رو رہی ہے۔ حسین نے جب سنا بہن زینب ارے تو نے نہیں پہچانا، یہ ہماری اماں زہرا جب سے مدینے سے نکلا
رہا ہوں ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے، اے میرے لال حسین چکیا چلا چلا کر پالا تھا، اے میرے لال حسین دعائیں مانگ مانگ کر پالا تھا، اے میرے لال حسین گھبرانا نہیں، عصر عاشور جب تو گھوڑے سے گرے گا یہ اماں ہاتھ پھیلائے تجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ